السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، آپ نے فرمایا 20 سال میں جو خوبصورت نہ ہو، 30 سال میں جو طاقتور نہ ہو، اور 40 سال میں جو عقل مند نہ ہو، اور 50 سال میں جو دولت مند نہ ہو، اب اس کے بعد اس سے کوئی امید نہیں کی جا سکتی۔ اپنی بات کو کھول کر بتایا پھر انہوں نے 20واں سال انسان کی خوبصورتی کا سال ہے۔ کالا ہو، چپٹا ہو، نکٹا ہو، وہ کالے میں خوبصورتی، وہ چپٹے میں خوبصورتی۔ بھائی چائنا میں جائیں گے تو چپٹے ہی ملیں گے، افریقہ میں تو کالے ملیں گے، لندن میں گورے ملیں گے۔ 20واں سال اس کی زندگی کا خوبصورتی و سال ہے۔ اگر وہ 20 سال میں خوبصورت نہیں تو پھر پوری زندگی میں خوبصورت۔ 30 سال میں جو طاقتور نہ ہو، انسان کی ریڑھ کی ہڈی بیک بون 30 سال میں مکمل ہوتی، مائکرون سے بڑھتے ہوئے 30 سال میں مکمل ہوتی۔ انسان کا 30واں سال طاقتور و سال ہے۔ 8 گھنٹے، 10 گھنٹے، 12 گھنٹے، 14 گھنٹے محنت کر رہا، نہیں جانے کی جگہ جا رہا، نہیں اٹھانے والا وزن اٹھا رہا، 30واں سال ہے۔ یا نہیں 1-2 چکر لگاتے آ کے کمر پکڑ لا، میرے سے نہیں ہوتا بھائی، تو پھر آگے تو وہ کمزور ہونے والا ہے۔ 30 سال میں اگر وہ اپنی طاقت نہیں بتا سکا تو پھر زندگی میں نہیں بتا سکا۔ 40 سال میں جو عقل مند نہ ہو، 40 سال آنے تک دھوکے کھا کے، دھکے کھا کے، نہیں کرنے کے کام کر کے آدمی عقل مند ہو جاتا ہے، ہوشیار ہو جاتا ہے۔ بھئی یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا۔ اور پیغمبروں کو بھی اللہ نے 40 سال میں نبوت دی۔ ہمارے اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال میں پیغمبری دی گئی۔ تو 40واں سال عقل مندی کا سال ہے۔ یہاں سے وہ شعور اس کے اندر آ جاتا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ اگر 40 سال میں بھی حولے شولے فیصلے کر رہا تو اب آگے اس سے کیا امید لگائیں گے؟ بالکل۔ اور 50 سال میں جو دولت مند نہ ہو، اب اس کے بعد اس سے کوئی امید نہیں کی جا سکتی۔ یہ یہاں پر مقدر کی بھی بات ہے، دولت مقدر سے آتی ہے۔ پھر بھی انہوں نے کیونکہ دنیا دارالاسباب ہے، اس لیے انہوں نے اسباب کو سامنے رکھتے ہوئے بات کہی۔ 50 سال آنے تک کچھ انہیں اپنے مکان بنا لیا، کچھ کاروبار سیٹ کر لیا، کچھ اپنے بچوں کو پڑھا کے قابل بنا لیا۔ اگر اب اس سے محنت نہیں ہو رہی تو بھی اس کا گزارا چل سکتا۔ جزاک اللہ۔ نہیں اب انہوں بول رہے 50ویں سال میں میں وہ فلاں سائیکل کا کاروبار شروع کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ کیا کرتے اب؟ خبر میں پیراں لٹک رہے اب۔ تو امام سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زندگی کے 4 پوائنٹ بتائے، یاد رکھ لو۔ ان چاروں میں اپنے آپ کو کمپیئر کرو۔ اگر تم 20 سال کے ہو تو دیکھو آپ کے اندر خوبصورتی ہے یا نہیں ہے۔ اگر آپ 30 سال کے ہو تو دیکھو آپ سے محنت ہو رہی یا نہیں ہو رہی۔ اگر آپ 40 سال کے ہو تو دیکھو، سوچو کیا میرے فیصلے صحیح ہو رہے یا نہیں ہو رہے۔ اگر آپ 50 سال کے ہو تو دیکھو اپنی حالت کے اوپر کہ میرے اندر کیا کیا ہوا، میں نے کیا 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 اپنی زندگی۔
لیکن یہ شروع سے کرتے آنا پڑتا ہے. 4 باتیں انہوں نے زندگی کے پورے فلسفے کو لکھ دیا اس میں. ایک اور اللہ والی ہے، انہوں نے بتایا بچہ بچپن سے لے کر 7 سال کی عمر تک بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے. بادشاہ، گھر کے ہر افراد اس کے سامنے غلام ہیں، اس کی ہر بات سنیں گے، اس کو ڈانٹیں گے نہیں، ڈپٹیں گے نہیں. اگر دادا کو بولے کہ گھوڑا بن جاؤ تو دادا گھوڑا بن جانا، فلاں چیز ہونا، فلاں چیز دینا. پیدا ہوئے جب سے لے کے 7 سال تک وہ اپنے گھر میں بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے. اس کی پوری بات سننا، جیسا کہ ہم اس کے رعایا ہے، ہم اس کے غلام ہیں، ہم اس کے خادم ہیں. پھر وہ بزرگ نے فرمایا 7 سال سے 14 سال تک اس کو بادشاہ کی گدی سے اتار کر غلام بنا دینا، گھر کا ہر کام لینا، کچرا پھینکانے سے لے کے، جھاڑو مارنے سے لے کے، صاف صفائی سے لے کے، چھوٹے موٹے سامان آزو بازو کی دکان سے منگانے سے لے کر، برتن وغیرہ دسترخوان اٹھاتے وقت اس سے سامان اٹھانے سے لے کے، دسترخوان بچھانے سے لے کے، گھر کے چھوٹے موٹے کام، ہر کام اس سے لینا. کچرا اٹھانے لگانا، اس کی شرم کو مار دینا. 7 سال سے 14 سال تک وہ غلام کے پیریڈ میں رہے. پھر انہوں نے فرمایا جب 14 سال کا ہو جائے تو 14 سال سے 21 سال تک اب اس کو غلام کی حیثیت سے ہٹا کر وزیر بنا لینا، اس کو اپنے ساتھ لے کے پھرنا، اس سے مشورہ کرنا، اس سے بھی پوچھنا. بقرعید کا زمانہ ہے، بکرے خرید رہے ہیں، ساتھ میں بچے کو لے کے جا رہے ہیں، بیٹا وہ لال والا بکرا خریدیں گے یا سفید والا خریدیں گے؟ نہیں دادا وہ سفید والا خرید. اچھی بات. حالانکہ کوئی وہ نہیں ہے، لیکن اس سے مشورہ کرنا، بیٹے ہم یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں، کیا کریں گے نہیں کریں گے، بولو. میں یہ گاڑی خرید رہا ہوں، کیسا کریں گے؟ یہ فلانا کام کر رہا ہوں، کیسا کریں گے؟ اور اس کے فیصلوں میں دیکھنا کہ وہ فیصلے صحیح کر رہا یا نہیں کر رہا. اگر غلط کر رہا تو پھر اس کو آہستہ سے سمجھا کر یہ فیصلہ تمہارا غلط رہا، ایسا نہیں، ایسا کرنا چاہیے، اس کو سمجھا کے لانا. پیدا ہوئے جب سے لے کے 7 سال تک بادشاہ، پھر 7 سال سے 14 سال تک غلام، پھر 14 سال سے 21 سال تک وزیر. اب یہ 3 مرحلے وہ ایسے ماحول میں مکمل کر کے جب دنیا کے میدان میں اترے گا تو ایک کامیاب بچہ بن کے اترے. آپ دیکھو اگر کوئی انجینئر بن رہا ہے، 15 سال میں SSC، 17 سال میں انٹر ختم ہو گیا. اگر ڈگری کر رہے ہیں تو 3 سال، انجینئرنگ کر رہے ہیں تو 4 سال. ڈگری کرنے والا 20 سال میں گریجویٹ ہو جاتا، انجینئرنگ کرنے والا 21 سال میں انجینئر بن جاتا. اور ساتھ ساتھ اس کو گھر میں یہ تربیت دی جا رہی ہے، اس کو بادشاہ بھی بنا دیا گیا، اس کو غلام بھی بنا دیا گیا، اور اس کو وزیر بھی بنا دیا گیا. اور ادھر دین کی تعلیم اور اس کو دنیا کی تعلیم دی گئی. اور جب وہ 21 سال کی عمر میں آیا اور دنیا میں قدم رکھا تو وہ بچہ کامیاب ہو کر نکلے گا. ایک بہت مشہور واقعہ بچوں کے تعلق سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بچوں سے بہت محبت کرتے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا ایک واقعہ ہے، انشاءاللہ آگے کے اس میں یہ سب سناؤں گا. بچوں کے ساتھ کس طریقے سے ہم پیش آنا چاہیے. دوست کی طرح رہو، دوست کی طرح. انشاءاللہ
اپنی اولاد کامیاب ہو، قرآن اور حدیث ان کو معلوم ہو، یہ عمر میں آنے تک وہ مکمل کر لیں۔ کوئی ان کو نہ دھوکہ دے سکتا ہے نہ غلط بات بول سکتا ہے، وہ فوراً پکڑ لیں گے یہ بات غلط۔ اس کے بارے میں بھی آگے انشاءاللہ میں کچھ باتیں سناؤں گا۔ لہٰذا کیونکہ میں اپنے ایک پروگرام 10 منٹ 11 منٹ سے زیادہ بڑے نہیں بنا رہا ہوں، تو لہٰذا ابھی دیکھیے 10 منٹ ہو چکے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کرو، لائک کرو، اس کو سبسکرائب کرو، تاکہ ہمارے اور بھی آگے آنے والے پروگرامز آپ کو ملے وقت پر۔ بیل آئیکن کا بٹن دباؤ اور میرے لیے کامنٹ کرو تاکہ مجھے معلوم ہو کہ میں کیا کروں آگے۔ میں کوئی عالم نہیں ہوں، ایک چھوٹا موٹا طالب علم ہوں، صحبت میں رہا، عالموں کے صحبت میں رہا۔ میری عادت یہ تھی کہ میں سوال بہت کرتا تھا۔ میں کوئی بھی مجھ سے قابل آدمی مل جائے میں سوال کرتا تھا، ٹیکنیکلی طور پہ ہو، علم کے طور پہ ہو، ڈاکٹری پیشے کا ہو، سوال بہت کرتا تھا۔ یہی نتیجہ ہے کہ علم جو ہے اتنا آتا ہے، سوال کرنا۔ ہمارے استاد محترم فرماتے تھے کہ جوابوں کا بھنڈار ہے، خزانہ ہے، گودام ہے جوابوں کا، گودام۔ تم سوال کی چابی لے کر آؤ، سوال کی چابی لاؤ، تم کو جواب دے۔ لہٰذا میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ الحمدللہ وہی کہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آپ لوگ شیئر کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔